یہ جو نہیں یہ کوہنی تک نہیں، جو شرعیات ہے وہ غالباً ایک ابھی؟ بیان میں تھا اجمیل صاحب کے بیان میں، تو وہ فرما رہے تھے 25 انچ کا ہوتا ہے اس حساب سے، وہ جو 60 ہاتھ ہے نا اس کو ایک تو 130 ہوتے ہیں، وہ بیانوں میں کئی دفعہ بتاتے بھی ہیں اچھا، جو کہ ہماری کوہنی سے یہاں تک انگلی تک کتنا بن جاتا ہے یہ؟ تو 1.5 فٹ بنتا ہوگا تقریباً. اچھا، میں ابھی عربی کا بتاتا ہوں. ہوں یہ بیس چلو، 20 انچ ہے تقریباً. اور اچھا، یہ بھی تو قد کے حساب سے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ اس یہ بھی ہے. حساب سے تو پھر ہوں چلیں. جی اگر اگر 20 یعنی ہاتھ سنیں یہاں سے، اگر آپ کو گندگی نظر نہیں آتی، خون ہے، پیشاب ہے، تو جہاں سے چاہیں آپ وضو کر سکتے ہیں. اگر گندگی نظر آ گئی، آپ نظر آتی ہے، تو اس کنارے کو چھوڑ کے دوسرے کنارے سے آپ وضو کر سکتے ہیں. چلیں. اگر 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا، یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہو تو وہ ہوز بھی دے دے کی طرح ہے. ہم، چلیں. اب سے جی ماشاء اللہ بتا رہے ہیں. دہ در دہ ہوز کی تعریف یہ ہے کہ اس کا کل رقبہ یعنی طول و عرض کا حاصل ضرب 100 ذراع یعنی 225 فٹ. ہم، نو ہے اشاریہ کہ نہیں؟ دو میٹر جی 9.20 میٹر ہو. گول ہاں. ہوز کا قطر جو ہے 93 اشاریہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے، 16 لکھا ہوا 16، جی ہاں، 16 16. ہے. 93.16 از اکول ٹو 16 ہاں اشاریہ ہاں، 5 میٹر ہو تو یہ حوض دہ در دہ ہوگا، گہرائی کا اعتبار نہیں. یعنی گہرائی 1 فٹ ہو، 2 فٹ ہو، 3 فٹ ہو، اگر آدمی پانی اٹھائے چلو سے، اس کی زمین اس کو نظر نہ آئے، یا وہ ہاتھ لگنے سے پانی مٹی اوپر نہیں آتی، اس کی اعتبار ہے چوڑائی لمبائی کا اعتبار ہے، گہرائی کا اعتبار نہیں ہے. دہ در دہ حوض میں جہاں پر مستعمل پانی گرا ہے اگر وہیں سے پھر پانی اٹھائے تو بھی جائز ہے. ہم، مسئلہ نمبر 8، اگر کوئی کافر یا اگر کوئی کافر یا بچہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے تو پانی نجس نہیں ہوتا، البتہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی تھی تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن چونکہ چھوٹے بچوں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جب تک کوئی اور پانی ملے اس کے ہاتھ ڈالے ہوئے پانی سے وضو نہ کرنا بہتر ہے. بچوں کا کوئی ہاں اعتبار نہیں جی. جی، بات سمجھ گیا نا. ایک کافر نے پانی پی لیا، کافر نے ہاتھ ڈال دیا، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اگر یقین اس کا ہاتھ ناپاک ہے، پھر پانی میں ڈال دے، پھر پانی ناپاک ہو جائے گا. جی. اور صحیح کافر کا جو جھوٹا ہے وہ بھی پاک ہے کیا؟ آگے آئے گا، ہاں بظاہر تو پاک ہے. آگے آئے گا. جس پانی جی. میں ایسی جاندار چیز مر جائے جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، یا باہر مر کر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوتا، جیسے مچھر، مکھی، بھیڑ، بچھو، شہد کی مکھی وغیرہ. ہم، مسئلہ نمبر 10، جس کی پیدائش پانی کی ہو اور پانی ہی میں رہتا ہو اس کے مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی، مینڈک، کچھوا، کیکڑا وغیرہ. اور اگر پانی کے سوا اور کسی چیز میں مر جائے جیسے سرکہ، شیرہ، دودھ وغیرہ تو وہ بھی ناپاک نہیں ہوتا. خشکی اور پانی دونوں کے مینڈک کا ایک ہی حکم ہے، یعنی دونوں کے مرنے سے پانی نجس نہیں ہوتا. لیکن اگر خشکی کے کسی مینڈک میں خون ہوتا ہو تو اس کے مرنے سے پانی وغیرہ ناپاک ہو جائے گا. یعنی کہ مینڈک بھی 2 طرح کے ہیں، طریقے بھی ہیں، خشکی کے بھی ہیں. چلیں. جی فائدہ، دریائی مینڈک کی پہچان یہ ہے کہ اس کی انگلیوں کے بیچ میں جھلی لگی ہوتی ہے، اور خشکی کے مینڈک کی انگلیاں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ بات جھیلی جھیلی، جھلی جی. ان کے وہ نا چپو سے بنے ہوتے، اس سے تیرتے ہیں جی وہ. جی جی جی. چلیں. مسئلہ نمبر 11، جو چیز پانی میں رہتی ہو لیکن اس کی پیدائش پانی کی نہ ہو اس کے مر جانے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے بطخ، مرغابی. اسی طرح باہر مر کر پانی میں گر پڑے تو بھی ناپاک ہو جاتا ہے. مسئلہ نمبر 12، مینڈک، کچھوا وغیرہ اگر پانی میں مر کر بالکل گل جائے اور ریزہ ریزہ ہو کر پانی میں مل جائے تو بھی پانی پاک ہے، لیکن اس کا پینا اور اس سے کھانا پکانا درست نہیں، البتہ وضو اور غسل اس سے کر سکتے ہیں. سمجھ گئے. جی حضرت.
खाना पकाना ठीक नहीं है। वुजू अगर आप उसे कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं। अच्छा, तो बाज दफा अगर कहीं ऐसी जगह में पानी खड़ा हो जहाँ से यानी कुल्ली करने को दिल न चाहे, तो मैं तो समझता था पहले कि जब तक कुल्ली जिससे दिल नहीं करता तो उसे जाहिर है यानी जिसको पी नहीं सकते उससे वुजू भी नहीं हो सकता। तो यानी जिस पानी से कुल्ली करने को दिल ना चाहे बस बंदा फ्राइज पूरे कर ले तो वुजू तो हो जाएगा नहीं जिससे। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अब इसमें है ना, देखो ना, मेंढक मर के घुल, ये क्या है, कछुआ मर के घुल गया, वो उसे कौन पिएगा। तो जी कुल्ली आप ना लेकिन वुजू करो नहीं। तो। जी जी। हाँ। मसला नंबर 13, जो पानी घास तिनके पत्ते वगैरह को बहा ले जाए और बहा ले जाए वो जारी पानी है, चाहे उसकी रफ्तार कितनी ही आहिस्ता क्यों ना हो। ऐसा पानी निजासत पड़ने से नापाक नहीं होता जब तक उसके रंग या मज़े या बू में फर्क ना आए। आज की बात बताओ, नाले के अंदर पानी बहुत आहिस्ता रफ्तार से अब क्या पता ये पानी ठहरा हुआ है या बह रहा है। उस पर आप पत्ता तोड़ के डाल दें, तिनका डाल दें, अगर बहा के ले जाए तो ये पानी जारी है। अगर ना ले जाए तो पानी ठहरा हुआ है। फिर उसका रंग जायका बूद नहीं बदला तो आदमी से वजू कर सकता है। जी। जी, अच्छा। सफ़ा हज़रत चालू कीजिएगा। जी। गैर मुतहर पानी और उसके अहकाम। मसला गैर 14। मुताहिर, ये कौन सी का है मुताहिर। ये, पढ़ लिया ये। तहरा इत, सर ये युतहिर अमर का है। मुतहिर फाहुवा। जी। मुतहिर फाइल का सीगा जी। इत्ता है। ये फाइल का इत्ता, सीगा जी। हाँ नहीं, फाइल का सीखा है ना ये। जी जी। इत्ताहर यत्ताहिर इत्ताहर फहुवा मुत्ताहिरुन। हाँ जी। ये हमने नहीं पढ़ा जी। है। जी। गैर मुतहिर पानी और उसके अहकाम। किसी तो फल या कोई दरख्त भी नहीं छोड़े हुए ईंट से वुजू करना दुरुस्त वो नहीं। पीछे छड़ तो इसी जी। तरह जो पानी तरबूज से निकलता है उससे और गन्ने वगैरह के रस से वुजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं। मसला हम्म 15, जिस पानी में कोई और चीज मिल गई या पानी में कोई चीज पका ली गई और ऐसा हो गया कि उर्फ में उसको पानी नहीं बल्कि कोई और नाम दिया जाता है, जैसे शरबत, शीरा, शोरबा, सिरका, गुलाब और अरग गाउजबान वगैरह, ऐसी चीज से वुजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं। हम्म जी। मसला नंबर 16, अगर कोई चीज पानी में डालकर पकाने से रंग या मज़ा वगैरह बदला तो उस पानी से वुजू दुरुस्त नहीं। अलबत्ता अगर ऐसी चीज पकाई गई जिससे रंग या मज़ा नहीं बदला तो उससे वुजू दुरुस्त है, जैसे मुर्दा नहलाने के लिए बेरी की पत्तियां पकाते हैं, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। अलबत्ता अगर इतनी ज्यादा डाल दें कि पानी गाढ़ा हो जाए तो इससे वुजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं। हम्म। मसला 17, कपड़ा रंगने उस्ताद के लिए मोहतरम, बोला। जी। उस्मान भाई एक मिनट। उस्ताद जी यहाँ पे पकाई ये लिखा हुआ है, पकाने की बात आ रही है, क्या आगे पानी में कोई आगे चीज पकाई जाती आगे पका ना, आग पर पका, पानी को पकाना, पानी गर्म करना, आग पर उसको उबालना, है? अच्छा अच्छा, ये मतलब पकाने का। ठीक है उस्ताद। चले। तो मुर्दा कपड़ा नहलाने के लिए रंगने के बेरी, लिए ये क्या क्या मतलब है? मुर्दा नहलाने के लिए बेरी, अच्छा अच्छा ठीक है, मुर्दा नहलाने के लिए। बेरी के पत्ते डालते हैं ना उसमें पानी में। ताकि बदन की सफाई अच्छी तरह हो जाए, इसे डालते हैं। सारी ये भी वैसे सुन्नत है या मुस्तहब है बीड़ी के मुस्तहब है, पत्ते डालना? मुस्तहब है, मुस्तहब है। मुस्तहब। हम्म, चले। जी। कपड़ा रंगने के लिए जाफरान घोला या पुड़िया घोली तो उससे वजू दुरुस्त नहीं। मसला 18, अगर पानी में दूध मिल गया और दूध का रंग अच्छी तरह पानी में आ गया तो वजू दुरुस्त नहीं, और अगर पानी में दूध का रंग नहीं आया तो वजू दुरुस्त है। मसला यानी 19, कि जिस दूध कम मिकदार में गिरा है। चले। जी जिस पानी में नजासत गिर जाए उससे वुजू और गुस्ल दुरुस्त नहीं, चाहे वो नजासत थोड़ी हो या बहुत। अलबत्ता अगर जारी पानी हो तो वो नजासत गिरने से नापाक नहीं होता जब तक कि उसके रंग, मज़ा या बू में फर्क ना आए। और जब नजासत की वजह से रंग या मज़ा बदल गया या बू आने लगी तो बहता हुआ पानी भी नापाक हो जाएगा, उससे वुजू दुरुस्त नहीं। मसला 20। अच्छा उस्ताद उस्ताद बताएं। जी, सही इसमें नजस हाथ हैं अगर, वैसे तो सुन्नत ये है ना कि पहले हाथों को धोया जाए, लेकिन अगर नापाक हाथ पानी में डाल दिए तो उसमें गुस्ल। फिर भी नापाक नहीं होगा, फिर भी नापाक नहीं होगा। जी सर। हाँ। तो जब निजात गिरने से पानी नापाक नहीं है, तो हाथ धोने से हाथ नापाक हो तो उसका भी नहीं होगा। अगर पानी की मिकदार ही बहुत कम है लोटे के अंदर पानी, फिर नापाक हो जाएगा। अच्छा, हमारे जी इमाम सर। साहब
حضرت ہمارے امام صاحب ایک دن مسئلہ کر رہے تھے. وہ ایک تو کہہ رہے تھے یہ تو واضح ہو گیا مسئلہ جیسے آپ نے فرمایا. وہ کہہ رہے تھے اگر بالٹی بھری غسل کے لیے اور اس میں ہاتھ ڈال لیا, بظاہر نجاست بھی نہیں لگی ہوئی لیکن ہاتھ ڈال لیا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے وہ غسل نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے فرما دیا. دوسرا جی وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ ہم مسح کرتے ہیں سر پہ وضو کرتے ہوئے, تو کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ ہاتھ گیلے کر کے پہلے ہونٹوں پہ لگاتے ہیں پھر مسح کرتے ہیں. تو کہہ رہے تھے کہ ہاتھ جب آپ نے گیلے کر کے ہونٹوں پہ لگا لیے تو ہونٹوں کا مسح ہو گیا, پھر وہ آپ ماتھے پہ چاہے سر پہ آپ 20 دفعہ پھیر لیں تو پھر بھی اس سے یعنی مسا نہیں ہوگا. تو وہ ہاتھ تو آپ نے استعمال کر لیے. نہیں اصل میں جو پانی لگا ہے ہونٹوں کو وہ تو نہیں ہے نا, باقی پورا تو آپ کا ہاتھ تو ہے نا. یعنی مسا ہو جائے گا جی. ہاں تو بس ہونا تو چاہیے. اب ہونٹوں کو لگی انگلی, ہتھیلی آپ کی پوری فارغ ہے. اچھا جی, انگلی کا مسا ختم ہوا نا, ہتھیلی کا تو باقی ہوگا نا. جی جی اصل میں استاد جی یہ جو ہے نا وہ بعض ہمارے جو آئمہ ہیں یا علماء نا, وہ لوگوں کو کسی کام سے روکنے کے لیے نا پھر تھوڑی سی وہ آگے مبالغہ کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ یہ جو وہ اس کو چھوڑ دیں, ہونٹوں کو نہ لگایا کرے. اس ہاتھ کو چھوڑ دیں نا, پھر ہاتھوں کو چومتے ہیں, آنکھوں کو لگاتے پھر مسا کرتے ہیں نا. یہ وہ اس سے روکنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا مبالغہ تن بات کی ہے. اچھا تو دوسرا استاد جی جو میں نے ابھی نا وہ چیک کیا 225 کا نا, میں نے وہ چونکہ میتھ پڑھاتا ہوں تو میں نے وہ اس کو نکالا ہے, تو وہ 1.5 فٹ بنتا ہے, ایک ہاتھ ہی ہوتا ہے. 1.5 فٹ جی 18 انچ کا جو ہے نا. اچھا عربی کے اندر نا, عربی کے اندر ید کہتے ہیں پورے ہاتھ کو, زرا کہتے ہیں کوہنی تک. جی 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 ہاں ید ہے نا, ید اس میں پورا ہاتھ آتا ہے, اور زرا کے اندر صرف یہ کوہنی آتی. اگلا جو پہنچا گھٹوں تک جو کہتے ہیں ہاتھ دھونا, جو شروع میں ہاتھ وضو میں دھوتے ہیں, مطلب شروع کرتے ہوئے وہ مراد ہوں گے نا, یاد ہے. پورے ہاتھ کو نا ید, زرا اور با. چلیں جی ٹھیک. چھت پر نجاست پڑی ہو اور بارش برسنے کی وجہ سے پرنالہ چلے تو اگر آدھی یا آدھی سے زیادہ چھت ناپاک ہو تو وہ پانی نجس ہے, اور اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہو تو وہ پانی پاک ہے. اور اگر نجاست پر نالے کے پانی ہی اور اگر نجاست پر نالے کے پاس ہی ہو اور اتنی ہو کہ صرف پانی اس سے مل کر آتا ہے تو وہ پانی نجس ہے. اگر پانی آہستہ آہستہ بہتا ہو تو بہت جلدی جلدی وضو نہ کریں تاکہ استعمال شدہ پانی دوبارہ ہاتھ میں نہ آ جائے. مستعمل اور غیر مستعمل پانی کے مسائل. اگر کوئی ناسمجھ بچہ یا پاگل وضو کرے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا. بات سمجھ پاک گئے. کپڑے. جی حضرت. نہ سمجھ بھی مکلف نہیں ہے, پاگل بھی مکلف نہیں ہے. چلیں جیسے تو مستعمل اور غیر مستعمل کا معنی کیا ہے؟ مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ. آپ نے وضو کیا تو وضو کرتے ہوئے جو پانی بدن سے لگ کر گرتا ہے اسے کہتے ہیں مستعمل, استعمال شدہ. اور غیر مستعمل جو استعمال نہیں ہوا پانی. حضرت لفظ مستعمل ہے یا مستعمل؟ مستعمل, استعمل یستعمل, اب استفعال سے ہیں. اچھا جی, اس سے تو وضو کرنا جائز نہیں ہے نا اگر کسی مطلب عاقل بالغ کا مستعمل پانی ہو تو؟ ہاں اس سے جائز نہیں ہے, جو ہے نا عاقل ہو, بالغ ہو, سمجھدار ہو, اس سے ٹھیک نہیں ہے. جی سر. یہ تو ہے ناسمجھ بچہ ہے اور پاگل ہے. پاگل اور جنون بھی وضو استاد جی اسی میں آتا ہے, پاگل میں ہی کون جنون؟ جنون بھی استاد شاید وہ بھی اسی میں آتا ہے بظاہر. استاد جی جنون ظاہر عربی میں کہتے ہیں, عربی میں جنون کہتے ہیں اور اردو میں پاگل کہتے ہیں. جن جنون عربی میں صحیح. مجنون مجنون کہتے ہیں. ہاں, پاگل. لیکن وہ جنونی کیفیت بھی تو ہوتی ہے نا جس میں وجد. ہاں اچھا, یہ اس میں مستعمل پانی کے آگے مسائل آ رہے ہیں, اس میں یہ شاید آ جائے. آپ ابھی پٹھان تو نہیں ہے. ساری ہے حرکتیں پٹھان پٹھانے والی ہیں. ہم کہتے ہیں پٹھان, ہم کہتے ہیں پٹھان ایک کیفیت کا نام ہے. کوئی ساتھی ہے پٹھان؟ ہمارے جی مسئلے حضرت, ہمارا ساتھی ہے استاد. میں ہم کہتے پٹھان ہیں ہوں حضرت. پٹھان ایک کیفیت کا نام, جو کسی پر کہیں بھی طاری ہو سکتی ہے, کیفیت کا نام ہے نا.
جی حضرت میں پٹھان ہوں، اچھا عبدالرحمان۔ ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ، ناراض نہ ہونا چاہیے۔ نہیں حضرت۔ اچھا، چلے آگے چلے، لنک بھی آ گیا، کہیں تو مکمل کریں۔ جی، پاک کپڑا، برتن اور دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جائیں اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ صفحہ پلٹ دیجیے۔ بشرط یہ کہ پانی گاڑھا نہ ہو جائے، اور محاورے میں اس کو مائع مطلق یعنی صرف پانی کہتے ہوں، اور اگر پانی سے ایسے برتن وغیرہ دھوئے جائیں جن میں کھانے پینے کی چیز لگی ہو تو ایسے پانی سے وضو اور غسل کے جواز کی شرط یہ ہے کہ پانی کے 3 وصفوں یعنی رنگ، مزہ، بو میں سے 2 وصف باقی ہوں۔ اگرچہ ایک وصف بدل گیا ہو، اور اگر 2 وصف بدل جائیں تو پھر درست نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ جی حضرت۔ مستعمل پانی کا پینا اور کھانے کی چیزوں میں استعمال کرنا مکروہ ہے، اور وضو غسل اس سے درست نہیں، البتہ ایسے پانی سے نجاست دھونا درست ہے۔ زمزم کے پانی سے بے وضو شخص کو وضو نہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح جس شخص کو نہانے کی حاجت ہو اس سے غسل نہ کرنا چاہیے، اور اس سے ناپاک چیزوں کا دھونا اور استنجا کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر مجبوری ہو کہ پانی 1 میل سے قریب نہ مل سکے اور ضروری طہارت کسی اور طرح حاصل نہ ہو سکتی ہو تو یہ سب کام زمزم کے پانی سے جائز ہیں۔ عورت کے وضو اور غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے، اگرچہ ہمارے نزدیک اس سے وضو وغیرہ جائز ہے، مگر امام احمد کے نزدیک رحمہ اللہ جائز نہیں، اور اختلاف سے بچنا بہتر ہے۔ یعنی کہ اولا یہ ہے کہ اس سے وضو نہ کرے۔ حضرت نامحرم عورت کی بات ہو رہی ہے نا یہ؟ لکھا ہوا ہے، نہیں لکھا نہیں، تو عورت میں کی نے بات ہے۔ بس عورت، مطلق عورت کی بات ہے۔ جی اب عورت گھر کی میں بات ہے۔ اب گھر میں نامحرم کہاں سے آئے گی؟ جی استاد جی اس میں یہ میرے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر رات کو غسل کرنا ہو نا، ایک ہی ہاں، بالٹی میں پانی تھوڑا ہو تو پہلے مرد کر لے، بعد میں عورت کر لے۔ یہ صحیح ہے، تو ایسے ہی شاور ہے تو پھر تو اس میں ٹوٹی تو کوئی اور بات ہے۔ استاد جی ویسے تو اکٹھا بھی جائز ہے نا؟ جائز تو ہے۔ جی مکمل کرنے تو لنک آگے۔ چلیے جلدی جن مکمل جگہوں کر رہی جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آیا ہے، جیسے سمود اور عاد کی قوم، اس جگہ کے پانی سے وضو اور غسل نہ کرنا چاہیے۔ مسئلہ بالا کی طرح اس میں بھی اختلاف ہے، یہاں بھی اختلاف سے بچنا اولا ہے، اور مجبوری میں اس کا وہی حکم ہے جو زمزم کے پانی کا حکم ہے۔ اولا لفظ جی۔ ہے اولا کہتے ہیں، اللہ۔ اول اولا کہتے ہیں بہتر کو۔ جی مناسب۔ مسئلہ 28، دھوپ میں گرم کیے ہوئے پانی سے سفید داغ ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اس سے وضو و غسل نہ کرنا چاہیے۔ یہ حکم طبی لحاظ سے ہے، شرع کے اعتبار سے نہیں، یعنی اس میں گناہ ثواب نہیں۔ اچھا حضرت، یہ جو ٹینکی میں پانی گرم ہو جاتا ہے اوپر پڑا ہوا، ٹینکی تو کور ہوتی ہے لیکن وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، جیسے آپ نے بالٹی میں پانی رکھ دیا صحن میں کھلا ہوا، یا پرات میں پانی رکھا ہوا ہے کھلا ہوا، اس سے بظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا جی ٹھیک اور ہے۔ استاد یہ طبی لحاظ سے ہے، باقی وہ ٹینکی کا پانی بھی تو گرم ہو جاتا ہے، اس سے بھی جو مطلب یہ طبی لحاظ سے کوئی شرعی طور پر تو نہیں ہے نا۔ یہ تجربے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات تجربے کی بنیاد پہ بات کی ہے۔ چلو انشاءاللہ باقی آئندہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔